بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کا حساب دینا ہے، اس کا ڈر ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو، یعنی اکیلا ہو تو بھی اسی ڈر میں رہے، اسی خوف میں رہے، سب کے سامنے ہو تو بھی یہ ڈر اس پر لاحق رہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ڈر اس پر ہمیشگی کے ساتھ ہو، اور اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو توبہ کر لے۔ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نیک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ عشاء پڑھ کر گھر جا رہا تھا، تو راستے میں کسی لڑکی نے، کسی عورت نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ اپنے گھر تک گئے، اس کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لڑکے کو دل میں آیت کریمہ یاد آئی، ان الذین اتقوا ربہم۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو یاد کر کے اپنے آپ کو اس سے روک لیتے ہیں۔ تو وہ شخص تھا تو اس کو اس آیت کا ڈر اس طرح طاری ہو گیا، اپنے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا تو وہی گویا کہ میت کی طرح بے ہوش ہو کر پڑ گیا۔ جو عورت یا جو لڑکی اس کو اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، اس نے اپنی باندی کے ساتھ مل کر اس کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن اس کے والد نے اس کو دیکھا کہ یہاں ہے، اس نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا، وہ نہیں کہہ رہا تھا۔ بار بار جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا، مجھے آیت کریمہ یاد آ گئی تو اس کی وجہ سے میں اس سے رک گیا اور میں گناہ سے رکا رہا۔ اس آیت اس بات کو بتاتے ہوئے اس پر اس قدر جو ہے خوف، وحشت اور ڈر طاری ہو گیا کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی، اس طریقے کا واقعہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ کہا کہ مجھے بھی ان کی تدفین میں وغیرہ میں بلایا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر جا کر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے، کیونکہ یہ ڈر گیا تھا، اس نے اپنے رب کا ایک ڈر اور خوف اس کو پیدا ہوا تھا کہ لڑکی کے گھر کے دروازے پر ہے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوا، تقویٰ آ گیا اور وہ وہاں سے رک گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تو خوشخبری سنائی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو قبر سے آواز آئی، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، پہلے زمانے میں کفل نامی ایک آدمی تھا، بہت گناہ میں، نافرمانی میں وغیرہ میں زندگی گزارتا تھا، اسی میں اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی آئی، اس نے اس کو 60 درہم دیے اس سے بدکاری کرنے کے، برا کام کرنے کے لیے۔ وہ دونوں بیڈ پر تھے، وہ لڑکی سوئی ہوئی ہے، یہ اس کے جو ہے دونوں پیر کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ پوری جو ہے کانپنے لگی، آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہونے لگے اور اس کا رنگ پھک پڑنے لگا، رنگ بدلنے لگا، یہ حالت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے کوئی زبردستی تو کی نہیں، کوئی تیرے ساتھ جو ہے زبردستی نہیں کی۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا کام کیا نہیں ہے، اور یہ جو کر رہی ہوں وہ میری حاجت اور ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اس کفل نامی آدمی کو یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ مجبوری میں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جو تجھے 7 درہم دیے تھے وہ بھی تیرے، اور یہ بدکاری سے رک گیا، اور اس نے کہا کہ اب موت تک کفل کوئی گناہ نہیں کرے گا، یہ توبہ کی۔
روایت میں ترمذی شریف میں ہے کہ اسی رات اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اسی رات دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا اللہ رب العزت نے اس کفل کی مغفرت کر دی. یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتوں کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت 2 الگ الگ جنتیں دیں گے, یا ایک جنت میں ایسے 2 الگ الگ باغ دیں گے. اور ابن عاشور علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 جنتیں ہیں یہ 2 ایسا نہیں ہے کہ 2 ہی مرتبہ, یعنی 2 ہی جنتیں ہوں گی, یہ نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تنے 70 وقتیں کی دوں, 1000 وقتیں تنے کی دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 مرتبہ کا ہے, 70 مرتبہ کا. مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ کہا. ایسے عربی زبان میں ایسے 2 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ, 2 مرتبہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 مرتبہ تم آسمان کو دیکھو, نہیں, بار بار آسمان کو دیکھو, تمہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے. ایسے یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, جنتان, اس کے لیے تو کئی جنتیں ہیں, ایک نہیں کئی جنتیں دی جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان اور جنات, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہاں 2 جنتیں بتائی اور اس کی صفتیں بتائی. نیچے پھر اس رکوع کے دوسرے صفحے پر دوسری 2 جنتوں کا تذکرہ ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. اب بعض مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو پہلے اللہ نے جنتیں بتائی یہ اعلیٰ درجے کی ہے جو مقربین کو دی جائے گی, اور اس کے بعد جو 2 جنتیں بتائی اللہ رب العزت نے وہ اصحاب الیمین کو دی جائے گی. جیسے کہ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کی ہیں. ایک تو اللہ کے مقرب بندے, دوسرے اصحاب الیمین, اور تیسرے تو اصحاب الشمال یعنی جو جہنم والے ہیں. گویا کہ اللہ رب العزت نے جنت پہ 2 الگ الگ کیٹیگری کر دی ہے. دراصل ایک انسان وہ ہوتا ہے جس نے مثلا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک یا تو کم گناہ کیے یا گناہ نہیں کیے, اللہ کا مقرب بندہ. ایک وہ آدمی ہے جو 30 سال 40 سال 45 سال گناہ میں گزار دیے, بعد میں توبہ کی اور بعد کی زندگی اچھی کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق جنت میں ہونا چاہیے. اگر دونوں کو ایک ہی جیسا دیا جائے تو ایک آدمی 50 سال تک اچھے سے رہا اور ایک آدمی نے صرف 5 سال اچھے سے گزارے, ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ دونوں کا ایک جیسا ہی ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے جنت میں بھی ایسی الگ الگ کیٹیگری رکھی ہے کہ ایک آدمی جو ہمیشہ اچھے سے رہے, ایک آدمی جو کچھ مدت اچھے سے رہے, دونوں میں کچھ فرق ہوگا. وہاں شفری تھانوی وغیرہ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو پہلے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں جنت, یہ مقرب کی جنت ہے, یعنی جس کی زندگی اعلیٰ طریقے سے اچھے طور پر گزر گئی. ہاں کبھی کبھار گناہ تو ہو گئے, اس لیے کہ گناہ سے تو کوئی انسان خالی ہے ہی نہیں, ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں, تو کہا کہ کبھی کبھی گناہ ہو گئے تو اس سے توبہ کر لی. ایسے ہیں تو یہ مقرب بندے ہیں, ان کے لیے یہ جنتیں ہوگی. اس کی پہلی صفت بتلائی ذواتا افنان, کہ اس کی بہت ساری شاخیں ہوگی. باغ ہے اور اس کی شاخیں بہت ساری ہے. بہت ساری شاخوں سے مراد یا تو کثرت شاخ ہے, اتنی ساری, اور بعد نے کہا کہ لمبی لمبی ہوگی. لمبی لمبی کتنی لمبی؟ ابن کثیر نے روایت نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, سدرۃ المنتہا جو آپ نے دیکھا, تو اس کی شاخیں اتنی لمبی تھی کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے. 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے, یا 100 آدمی اس کے نیچے جو ہے وہ رہ سکے, اتنی لمبی شاخیں ہوگی. اور اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان صرف کبریائی کا پردہ, یعنی اللہ رب العزت کے اوپر جو کبریائی کا بڑائی کا جو پردہ ہے وہی ہوگا, وہ اللہ ہٹا دے تو سیدھی اللہ کی زیارت ہو جائے. ذواتا افنان, ایک کثیر شاخیں, بہت ساری شاخیں ہوگی. پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان اور جنات, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ,
ابھی شاخ کی بات آئی، ڈالی کی بات، تو ہونا یہ چاہیے کہ ڈالی پر کیا لگا ہوا ہوگا وہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت بیچ میں ایک بات بتا رہے ہیں، فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے جو بہتے رہتے ہوں گے، چلتے رہتے ہوں گے۔ اب یہاں دو سے مراد صرف دو نہیں، ایسے تو کئی چشمے ہوں گے، جیسے ایک نہر جو ہے وہ ہوگی شراب کی، ایک دودھ کی، ایک خالص پانی کی، ایک شہد کی، 4 نہریں تو قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ اور یہ نہریں بھی ایسی نہیں کہ وہاں ہے تو یہاں سے وہاں پانی بھرنے کے لیے جانا پڑے، نہیں، جنتی کے ہاتھ میں ایک لکڑی، یہاں مارے یہاں سے وہ نہر جاری۔ اصل میں ایک ویو دکھانا مقصود ہے۔ ایک تو جیسے انسان جو ہے گھومنے کے لیے خاص طور پہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے لوگ مہابلیشور وغیرہ جاتے ہیں، اور بھی لوگ جو ہے دور دور جاتے ہیں جیسے مالدیو وغیرہ میں، وہاں کیا ویو بہت اچھا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہے اور جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بتایا کہ اس کی لمبی لمبی شاخیں ہوگی، اور شاخیں جیسی شاخیں نہیں، وہاں پھر پانی بھی ہوگا اور نہریں جاری ہوگی، اور پھر وہ شہد کی، دودھ کی، پانی کی یہ نہریں جو ہے وہاں بہہ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے انسان کو لذت، دنیا میں بھی چیز انسان ایسی پسند کرتا ہے، بلکہ فرعون بھی اپنی پہچان ایسے ہی کراتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کی حکومت میری نہیں، یہ نیچے سے بہنے والی نہریں میری نہیں، یہ نیچے جو نہریں بہ رہی ہے، اوپر جو باغات ہیں یہ میرا ہے۔ ایسے ہی جنت میں اوپر باغات اور اس پر درخت لگے ہوئے خوبصورت، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ نہریں بہتی ہوئی، ایسی جگہوں میں جہاں جو ہے قدرتی طور پر ایسی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان کے دل کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، دیر تک انسان کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں سے سورج غروب ہوتا نظر آئے، یا سورج کا طلوع ہونا، کہ باغ میں یا سمندر کے کنارے بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ نظارات دیکھتے ہیں، کہا کہ ایسا ایک نظارہ ہوگا۔ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور اس میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوگی۔ پہلے تو جو میوہ ہوگا، پھل، ایک پھل انسان نے کھایا، وہ پھل کھائے گا، اسی درخت پر اسی جگہ لگا ہوا دوسرا پھل ایسا لایا جائے گا، تو کہے گا وہ بھی متشابہہ، ایسا تو پہلے آیا تھا، ابھی یہ تو کھایا، تو کہا کہ اس کو پھر کھاؤ، کیوں؟ پہلے جو تم نے پھل کھایا تھا یہی پھل، یہی درخت کا، لیکن اس کا مزہ اور تھا، اور اسی جگہ پر لگا ہوا جب دوسرا پھل کھائے گا اس کی لذت اور اس کا مزہ اور ہوگا، ایک ہی۔ اور اللہ فرماتے ہیں من کل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے، یعنی پوری دنیا میں جتنے قسم کے فروٹس ہیں، دیکھیں بعض فروٹ ایسے جو انڈیا میں ہے، بعض افریقہ میں، الگ الگ، سارے قسم کے فروٹس ہوں گے، من کل فاکہۃ، سارے قسم کے، اور پھر ایسا نہیں کہ زوجان، اس کی دو دو قسمیں، الگ الگ قسمیں، بعد نے کہا کہ خشک ہوں گے، بعض تر ہوں گے، بعد نے کہا ایک تو ایسا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے ایسا، اور ایک ایسا جو دنیا میں تو ہے ہی نہیں، اس کا تو صرف نام ہے۔ دنیا کے فروٹس اور جنت کے فروٹس میں صرف نام ایک جیسے ہیں، ورنہ اس کی سائز، اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آسوسم نے جو کہا کہ 100 جو ہے سال تک انسان چلتا ہے، اتنی لمبی شاخیں ہوگی، وہی ہے کہ اس کا ایک ایک پھل قلال، یعنی ایک بڑے مٹکے کی طرح ایک پھل ہوگا، اسی لیے آتا ہے کہ اتنا بڑا اس کا ایک، اس کا اگر کوئی چھت جیسا بنا دے تو پورا گھرانہ اس کے نیچے رہے، اس کے چھلکے کے نیچے، اتنا بڑا بڑا۔ تو دنیا میں تو اس کا ایک نام ہے صرف، ہم نے ایک چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا انار، چھوٹا سا کیلا یہ کھایا ہوا ہے، وہاں تو اس کی لذت بھی الگ، مزہ بھی الگ، اور اس میں پھر الگ الگ ویرائٹی، الگ الگ قسمیں ہوگی، الگ الگ، اسی لیے کہا من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جس کا استر نبیذ ریشم کا ہوگا،
اور پھل ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دو طرح کے کپڑے مثلاً پہنتا ہے، ایک اندر کا ایک اوپر کا۔ اوپر کا کپڑا جو ہے اس کو انسان جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، اندر کا اگر پھٹا ہوا ہے، کچھ سوراخ ہے تو یہ بھی چلا لیتا ہے انسان۔ اسی طریقے سے گھر میں گدے وغیرہ ہوتے ہیں، اس پہ کسی جگہ کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس پر اچھی سی چادر بچھا دیں گے، اندر کا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اندر کا تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ جنتی جنت میں متقین ٹیک لگا کر، یعنی پیر پھیلا کر آدھے جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے اندر کا کپڑا، اس کا استر یہ موٹے ریشم کا ہوگا، اعلیٰ قسم کا ریشم، اور وہ بھی موٹا ریشم۔ ویسے ہی مہنگی ایک چیز ہے جو اصل اوریجنل، اور اس میں بھی پھر اعلیٰ قسم، یہ تو اندر لگا ہوا ہوگا، اوپر کا تو کیا حال ہوگا اندر کا۔ اس لیے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اوپر تو اللہ کا نور ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی جس پر جنتی بیٹھیں گے۔ اندر کا یہ معاملہ ہے، اوپر کتنا اچھا ہوگا، اوپر تو وہ نور ہوگا، اوپر تو اللہ کی رحمتیں ہوگی، اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، اس کے اوپر جنتی بیٹھے گا، اس پر آرام کرے گا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور پھر یہ کہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرف نہریں جاری ہے، اوپر درخت لگے ہوئے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، وجن الجنتین دان، اور جنت کے جو پھل ہے وہ کہ وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ قطوفها دانیہ، جیسے سال گزشتہ میں سورہ دہر کی سورہ انسان کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ یہ درخت ایسے جھکے ہوئے، اب انسان اس کو اگر بیٹھے بیٹھے کھانا ہے تو وہ پھل جھک کر یہاں آئے گا، اور پھر اتنا جھکا ہوا ہے دیکھ کے کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی، دیکھ کر کھڑا ہونا پڑے گا کہ سر میں نہ لگ جائے، ایسا نہیں، جیسے جنتی کھڑا ہوگا تو اسی طریقے سے پھل اس کے اوپر ہوتا جائے گا۔ اگر جنتی لیٹ گیا، سو گیا، تو یہ پھل یہاں تک جھک کر آئیں گے۔ اس طرح اس قدر اللہ رب العزت جو ہے نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ نعمتیں ہیں۔ پہلے اس صورت میں شروع میں اللہ رب العزت نے تذکیر بھی آلائی اللہ کو بیان کیا، یعنی اپنی نعمتوں کو بتلا کر اپنی طرف متوجہ کیا، پھر تخویف یعنی ایسی باتیں بیان کی جس سے ڈر پیدا ہو، جیسے جہنم کی بات، عذاب کی بات آئی کہ ڈر پیدا، اس سے ڈر کر انسان جو ہے گناہوں سے رک جائے۔ اب اللہ رب العزت تشویق کا مضمون بیان کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے شوق پیدا ہو، ایک لذت پیدا ہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ نفع کی چیز بتائے، بھائی تم فلاں جگہ فلاں کاروبار میں پیسے لگاؤ، کیوں؟ اس میں تو تمہیں لاکھوں کا منافع ہے، تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایڈورٹائز وغیرہ کرتے ہیں تو اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی جنت کی نعمتوں میں سے کچھ بتلا رہے ہیں، یہ تو ایک نمونہ بتلا رہے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ تو مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کسی نے ارے اللہ کہتے ہیں یہ تو ایسی ہوگی کہ کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا، سوچا نہیں ہوگا، ایسا دیا جائے گا، اور پھر وہ اتنا لمبا اور اتنا بڑا کہ اس میں محل اور موتیوں کے محل اور بڑے بڑے اور اتنے لمبے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس نے یہاں فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور اس میں نظروں کو جھکانے والیاں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان اور جنات نے چھوا تک نہ ہوگا۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے وہاں جنت کی عورتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے صرف 4 جگہ ایسی ہے جہاں لفظ حور کو استعمال کیا ہے، 4 ہی مقام پر۔ 2 جگہ پر دیکھ سورہ دخان میں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یہی آیت دوسری جگہ پر بھی ہے، سورہ طور میں ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد سورہ واقعہ میں حور عین، اور بھی ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ اسی صورت میں حور مقصورات فی الخیام، یہ 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے یہاں پر فیہن قاصرات الطرف،
اس میں نگاہیں جھکانے والیاں ہوگی. یہاں یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ حور. اب اس وجہ سے مفسرین میں اختلاف ہے, دو گروہ ہے. یہ ہے کہ جو دنیاوی عورتیں ہیں اس کی یہ صفتیں بیان کی جائے گی. یہ جو دنیاوی عورتیں وہاں جو جنتی کو دی جائے گی یہ اس کی صفتیں تو الگ ہے. یہ ان عورتوں کو بھی اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے نوازیں گے. دراصل بات یہ ہوتی ہے جب بھی جنت کی عورتوں کا یا حور کا تذکرہ آتا ہے تو مردوں کے لیے تو لذت کی بات ہے ہی, وہ تو بڑے مزے لے کر سنیں گے, اس لیے کہ مردوں کے لیے لذت کی بات ہے. عورتوں میں ایک سوال ہو سکتا ہے یہ کہ یہ سب چیزیں تو مردوں کو دی گئی, ہمارا کیا, ہمیں کیا دیا جائے گا, یہ ایک سوال ہے. اب جو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے لیے اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ چیز کیا ہوتی ہے, اپنے آپ کی خوبصورتی. اسی لیے تو جو ہے, بلکہ تھوڑے وقت پہلے کسی کا انٹرویو وغیرہ تھا کسی بالی ووڈ ایکٹر کا, تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم پورے بالی ووڈ میں دیکھ لو کہ کوئی ہیروئن ایسی نہیں ہے جو زیادہ خوبصورت نہ ہو. یعنی ان کے نزدیک اچھائی کا معیار خوبصورتی ہے, یہ معیار ہے کہ بہت خوبصورت ہو, یہ ان کا معیار ہے. عورتوں کے لیے سب سے زیادہ لذت کی چیز کیا ہے, خوبصورتی. اسی لیے تو جو ہے وہ جو بہت سی مرتبہ پلاسٹک سرجری کرا کر کے اپنے پورے چہرے وغیرہ کو بدل لیتی ہے تاکہ خوبصورت نظر آئے, انجیکشن وغیرہ لیتی ہے اپنے آپ پر ڈائٹ وغیرہ کر کے اپنے آپ کو تاکہ نمایاں معلوم ہو. ایک چیز یہ. دوسری چیز عورتوں کے لیے خوبصورتی کی کیا ہے کہ زیادہ عورتوں میں یہ کہا جائے کہ ان سب میں زیادہ خوبصورت تم ہو. اسی لیے تو جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں مس انڈیا مس یونیورس وغیرہ جو یہ بنایا جاتا ہے, کیوں اتنی ساری خوبصورتی, اس میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت, اس کو اپنے آپ کو یہ نظر آتا ہے ان سب میں سب سے اچھی میں یہ. اب جتنی خوبصورتی جنتی عورتوں کی بتائی گئی ہے ایسی ہوگی گویا کہ جو ہے وہ ایک چھپایا ہوا موتی, جیسے اس آگے آ رہا ہے اسی میں کأنہن الیاقوت والمرجان, اتنی خوبصورت ایسا لگے یہ تو یاقوت ہے, مرجان ہے, خوبصورت پتھر تراشا ہوا تیار کیا ہوا. یہ اب یہ دنیاوی عورتیں ہیں ان کی بھی یہی چیز ہے. عورت کے لیے سب سے لذت کی چیز یہی ہو گئی کہ یہ سب سے خوبصورت, اور باقی جتنی جنتی حوریں ہیں یہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت, تو ان کے لیے تو سب سے زیادہ لذت اسی میں ہو گئی. ایک تو بہت خوبصورت ہوگی جیسے ابھی تذکرہ آئے گا, اور ان خوبصورتی میں بے ایسا کہ دوسری حوریں اور دوسری عورتوں سے زیادہ اس کا حسن. تو یہ جو حوریں ہیں وہ مردوں کے لیے تو لذت کی چیز ہے, عورتوں کے لیے اس لیے ہے کہ ان سب سے اچھی میں ہوں, اس کو اور لذت محسوس ہوگی. جیسے کہ اگر مان لو کسی کے پاس مہنگی گاڑی ہے بہت اچھی, اور اس کے پاس کچھ جو ہے وہ چالو سستی والی گاڑیاں بھی ہیں, کیا ایسا ہوگا کہ اس کے پاس بہت زیادہ جو مہنگی گاڑی تو مہنگی, بھائی چھوٹی گاڑیوں کی وجہ سے اس مہنگی گاڑیوں کی قیمت نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ قیمتی گاڑی اس کی قیمت اور اس کی ویلیو ہی الگ ہوتی ہے. اس لیے ان جو عورتیں ان کی قیمت ان کی ویلیو تو بہت اوپر ہوگی. ظاہر سی بات ہے اس میں اس دنیاوی عورتوں کے لیے بھی ایک لذت ہے, ان کے لیے بھی یہ نعمت ہے. پھر فرمایا فیہن قاصرات الطرف, یہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی. نگاہوں کو جھکانے والیوں سے کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ ان میں اس قدر شرم حیا اور لذت ہے, یا یہ کہ وہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اپنے شوہر ہے, سب سے اعلیٰ چیز اپنے شوہر, اس سے اوپر کوئی نہیں. تو اپنی نگاہوں کو اپنے شوہر تک محدود رکھے گی, اور شوہر بھی اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اس کو کوئی نظر نہیں آئے. اسی لیے ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کو یہ کہے گی کہ اللہ کے جلال اور جمال اور اللہ کی عزت کی قسم, ما ارا فی الجنت شیئا احسن منک ولا احب الی منک, جنت میں تم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اور جنت کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک تم ہو. جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد عورت یہ کہے
تم سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی کچھ نہیں دیکھا اور تم سے زیادہ پسندیدہ مجھے پوری جنت میں کچھ نہیں ہے. کس قدر لذت کی بات ہے یہ. قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو اس قدر جھکانے والی. دوسرا ایک معنی یہ کہ مثلا ابتدائی شادی کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی میں ایک شرم ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے. اس وجہ سے مثلا پہلی رات میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں جو ایک شرم ہوتی ہے، ایک حجاب، دونوں کی بات، اور دونوں اس قدر شرمندگی کے ساتھ کہ عورت بھی جو ہے وہ نگاہیں جھکا کر بات کرے گی اور مرد بھی اسی طریقے سے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ کی ملاقات ہے. پھر ایک آدھ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد دونوں کھل جاتے ہیں. وہ ایک اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے پہلی رات کا. قاصرات الطرف، جنت کی یہ بیویاں، یہ عورتیں جب جب ملے گی تب تب یہ لذت ہوگی، ہر مرتبہ میں یہی. اسی لیے تو سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ان کی صفت بتلائے کہا تھا، کو فرمایا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. یہ تو ہر مرتبہ ایسی جیسے کہ ایک کنواری لڑکی پہلی مرتبہ مل رہی ہو، اور ایسے ناز نخرے اس میں، اس قدر لذت اس میں کہ شوہر کی نگاہیں اسی تک رہے. عربا اترابا ہم مرہم. قاصرات الطرف کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ان میں اس ایک تو یہ کہ وہ اپنی نگاہیں آگے نہیں لے جائے گی اپنے شوہر کے آگے. دوسرا معنی ہے کہ وہ اس قدر حسین اور ناز نخرے والی ہوگی کہ شوہر کی نگاہ اس کے علاوہ کی طرف جا ہی نہیں سکتی، شوہر کی نگاہ صرف اسی تک رہے گی، اس قدر اس کی حسن اور لذت. پھر اس کے بعد بتایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس کو اس سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہوگا. انسان تو انسان، جناتوں تک کی نظر اس پر نہیں پڑی ہوگی، کسی نے نہیں چھوا ہوگا، اس قدر خوبصورتی ہوگی. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جنت کی عورتوں کی جو صفت بتلائی، اس کے ذریعے تعلیم یہ ہے کہ دنیاوی عورتوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو قاصرات الطرف ہو، اپنی نگاہیں جھکانے والی. دوسرا کیا، اس قدر رہنے والی کہ کسی کا ہاتھ اس کو نہ چھوا ہو، کسی غیر مرد کا، کسی کا، اس پر تو اس کے شوہر کا ہی ہاتھ ہو. اس کے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی انسان یا جنات نے اس کو چھوا. یہ اس کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے. یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو پہلے کسی نے چھوا نہ ہو، کسی کی نگاہ نہ پڑی ہو. یہ اس کے لیے. اب جو کہ الٹا ہو گیا، اور زیادہ لوگوں کو دکھاتے، جتنے زیادہ ویو، جتنی زیادہ لائک، اتنی زیادہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اعلیٰ ہے. اور اس کو جو ہے انسان خوشی سے بیان کرتا ہے کہ شادی سے پہلے اتنے مرتبہ اس کے اس کے ساتھ تعلقات رہے، یہ رہے. عقل ہی الٹی ہو گئی، فطرت غلط ہو گئی، سوچ غلط ہو گئی. فطرت تو کیا غلط ہوتی، سوچ غلط ہو گئی. اس میں کیا بڑی بات ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں، یہ خوبصورتی ہے کہ قاصرات الطرف ہو، کہ نگاہیں جھکی ہوئی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اسی لیے اس کی اور صفت آگے بتلائی کأنہن الیاقوت والمرجان. وہ تو ایسے جیسے یاقوت جو بالکل سفید پتھر ہوتا ہے اور مرجان میں سرخی ہوتی ہے، کہ ایسی سفیدی جو سرخی سے ملی ہوئی ہو. روایتوں میں آتا ہے اس قدر خوبصورت، اس قدر خوبصورت کہ وہ اپنے اوپر 70 کپڑے پہن لیں تب بھی اندر کی خوبصورتی کا نور باہر تک ظاہر. اس قدر خوبصورت کہ اس کے گودے اور پیروں پر اس قدر خوبصورتی کہ اگر ایک کے اوپر ایک کے وہ 70 کپڑے پہن لے تو بھی اس کی جو روشنی، خوبصورتی کیا یا نور ہے وہ باہر تک ظاہر ہو. اس قدر، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لے، دیکھ لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. صرف اس کے جھانکنے کا، دیکھنے کا یہ منظر ہے تو وہ خود کیسی. بلکہ روایتوں میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر کی جو اوڑھنی ہے وَلَنَصِيفُهَا، اس کی جو پتلا دوپٹہ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر. پوری دنیا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب سے بہتر اس کا دوپٹہ ہوگا، وہ خود کیسی ہوگی. اسی لیے جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت کی وہ جگہ اتنی جگہ کہ جس میں کمان رکھنے کا مل جائے، یا اتنی جگہ کہ جس میں انسان اپنا جو ہے کوڑا یا رسی لٹکا دے. پہلے زمانے میں جو کوڑا وغیرہ رکھتے تھے جانور کے لیے تو اس کے لیے گھر میں ایک کیل ہوتی تھی، انسان اس پر جو ہے اپنا کوڑا یا ڈنڈا وغیرہ لٹکاتا تھا. اتنی جگہ یا ایک کمان رکھنے کی جگہ جنت کی مل جائے، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اتنی جگہ جنت کی ساری دنیا سے بہتر، جنت کتنی خوبصورت ہے. یہ تشویق کے لیے اس کے ذریعے ہمیں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب ایک مسئلہ جو پہلے ہم نے شروع کیا کہ بھائی عورتوں کو مردوں کو پورے ملے گی، عورتوں کا کیا؟ ایک بڑھیا عورت ترمذی شریف میں روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ عورت رونے لگی، ہمارا تو جنت کا داخلہ بند ہو گیا. اسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اس وجہ سے رو رہی ہے. رسول نے کہا کہ ایسا کہو کہ تم اس حال میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ تمہیں پھر سے اللہ تخلیق کریں گے، پھر سے تیار کیا جائے گا، وہی مشک کافور اور عنبر سے تیار کر کے انا انشأناہن انشاء پھر بنایا جائے گا، اور بالکل باقرہ اور ایسی کہ کسی انسان یا جنات نے چھوا تک نہیں، ایسا بنا کر جو ہے بھیجا جائے گا. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہی عورتوں کو جنت کی حوروں سے بہتر بنا کر جو ہے وہاں بھیجا جائے. یہ بیوقوفی جو لطیفہ اور ایک جو ہے جوکس چلتا رہتا ہے کہ کسی نے جنت کی عورتوں کی خوبصورتی بیان کی اور پھر ایک کہا کہ جنت کی عورتوں کی سردار یہ بیویاں ہوں گی، تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ساری مزہ اڑا دی. یہ مزہ اڑانے کی چیز نہیں ہے، یہ لذت ہے. اور یہ ان کے لیے ہاں ہو سکتا ہے میاں بیوی میں دنیا میں کوئی دوریاں رہی ہو، کوئی ناچاکی وغیرہ رہی ہو، تو جنت میں اس کو بھی دور کیا جائے گا. اس کو تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، دلوں سے جتنی کدورتیں برائیاں وہ تو ایک نیا، اس کا پورا ورژن نیا ہوگا. یہ دنیا بھی تھوڑی ہوگی کہ لذت چلی گئی، اس کو تو اور خوبصورت بنا کر اور بہتر بنا کر اللہ پیش کریں گے، اور یہ دنیاوی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اس لیے تو وہ شکر ادا کریں گی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو میرا شوہر اور مجھے اس کی بیوی بنایا. یہ تو لذت کی چیز ہے، اور اس کو جو ہے عقل غلط سمجھ رہی ہے کہ یہ تو لذت چلی گئی. نہیں، یہ لذت ہے، اور یہی عورتوں کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے. باقیوں کے مقابلے میں ان کو جو ہے اعلیٰ بنا کر دیا جائے گا. دوسری ایک بات یہ پہلے ایک بات ہم یہ سمجھے کہ مان لو کہ ایک عورت بہت بڑی ہو چکی ہے، 80-90 سال کی، اور بیماری وغیرہ میں ہے، اس کے سامنے جتنے بھی اچھے مردوں کا لڑکوں کا تذکرہ کیا جائے، یا مان لو کہ ایک مرد 80-90 سال کا ہو گیا، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اس کے سامنے کتنی بھی خوبصورت عورتوں کا تذکرہ کر دیا جائے، اس کو اس میں لذت اور اس کو مزہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب وہ وقت ختم، اس کے دل میں وہ چیز اب باقی ہی نہیں ہے. ایسے جنتی مردوں کو تو یہ حوریں دی جائے گی، عورتوں کے دلوں سے ایک سے علاوہ کی لذت ختم کر دی جائے گی. اس کو یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ دوسرا مرد یا دوسرا شوہر میرے لیے ہو. جب یہ شوق ہی نہیں ہے دل میں، تو پھر کیا ضرورت باقی رہی؟ اب پھر اس کو کون سا ایسا سوال ہوگا کہ ان کو تو حوریں دی، مجھے کیا؟ اس لیے کہ اس کو اس کا شوق اور تصور ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں، تو کوئی سوال باقی نہیں رہا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ چیز کیا کہ حور، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ چیز کیا، یہ حوریں ہوگی. نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا دنیاوی شوق ایسا ہے اس لیے ہمارے سامنے بیان کیا. مثال کے طور پر ایک 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، اس کو ہم کہے ارے قیمتی اور مہنگی گاڑی چلانے میں بہت مزہ آتا ہے، یا ہم اس کو کہے کہ مثلا نئی نئی شادی اور بیوی کے ساتھ سونے میں بہت لذت آتی ہے، تو وہ 2 سال 3 سال کے بچے کو اس کے کیا، اس کی خوشی تو اس میں تم 5 والا ایک چاکلیٹ دے دو، اس کو تو اسی میں خوشی ہے. اب ہمارے نزدیک دنیا میں خوشی اس میں ہے کہ یہ عورتیں، تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ورنہ جنت تو اس سے بہت دور کی چیز ہے.
یہ تو ہمیں بہلانے مطلب اللہ یہ دیں گے، لیکن ہماری لذت، ہماری نظریں یہاں تک ہے، اس لیے یہ بیان کیا۔ ورنہ جنت میں لذت تو یہ ہوگی کہ جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمیوں کو عذاب شروع، پھر اللہ رب العزت کہے ایک اور چیز تمہیں دوں، جنتی کہیں گے اب کیا باقی رہا یا اللہ، سارا تو مل گیا، اب کیا دینا باقی رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گے۔ لذت تو یہ ہے، اللہ رب العزت یہ اعلان کریں گے میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لذت تو یہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ بس یہ ہو رہے ہیں یہ جنت، ارے وہاں وہ داؤدی لہجے میں، داؤد علیہ السلام کے لہجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ لذت ہے۔ جو علمی اور دینی باتیں جو ہم اب تک کہ بھائی اس کی حقیقت تو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم، وہ کھول کھول کر بیان کی جائے گی اور وہ دکھائی جائے گی، یہ لذت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، یہ لذت ہے۔ یہ لذت کی اور خوشی کی انتہا ہم تک ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو ہورے عورتوں کو، ارے عورتوں کا یہ مزاج ہی نہیں ہوگا کہ وہ تو قاصرات الطرف ہوگی، اس کی نگاہیں تو اپنے شوہر کے آگے کی طرف اٹھے گی نہیں، اس کو ایک سے زیادہ شوہر کی کیا ضرورت۔ بات جو ہے ایسے بیوقوف لوگ ہیں تو انہوں نے ایسا بھی کہا ہے کہ مردوں کو ہورے دی جائے گی تو عورتوں کو مرد بنا کر ہورے دیں گے، کیا بیوقوفی کی بات ہے۔ ان کے لیے لذت اسی میں رکھی ہے اللہ نے، اور ان کی جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ زیادہ کی تمنا ہوتی ہے، عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ پاک دامن ہوتی ہے، اچھی عورتوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ پاک دامن ہوتی ہے۔ ایسی کئی ہوتی ہے کہ شوہر کا انتقال کہ اب بس ختم، اب موت تک شادی نہیں، حالانکہ بیوہ کی شادی کرنی چاہے اور یہ کر بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ نہیں اب ختم۔ اس کا مرد معاشفری تھانوی نے یہاں تک لکھا ہے مردوں کو تو شادی کے بعد دوسروں کا خیال آ بھی جاتا ہے، عورتوں میں اکثر ایسی ہوتی ہے جس کو اپنے شوہر کے علاوہ تک کا خیال نہیں آتا، ان میں اس قدر پاک دامنی ہوتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا دیا جائے گا، اور جنت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا صرف ترجمہ کر لو، شفیع تھانوی نے ترجمہ کیا ہے کہ غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں جو اطاعت کی اس کا بدلہ انعام کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔